وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، اپنے نفس کی پیروی نہ کرو، اپنے مزاج اور اپنے دماغ کی باتیں جو تمہیں اچھی لگ جائے تو وہ اچھی، وہ جو تمہارے دل کو سوٹ نہ کرے اور جو تمہارے دل پہ نہ اترے وہ بات اچھی نہیں۔ تو کہا کلمہ اگر تم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے تو پوری بات رسول اللہ کی مانو، ہاں اپنے دل کے پیچھے نہ چلو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے فرمایا قومن یتداروا قرآن فقال انما هلك من كان قبلكم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک جماعت کو قرآن میں جھگڑتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس حرکت کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ بھی ہلاک ہو گئے۔ ایک جماعت جو ہے قرآن پہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ قرآن میں جھگڑ رہے ہیں، کوئی اپنے مرضی کی معنی لے رہا ہے، کوئی اپنے مرضی کا معنی لے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اس وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے۔ صحیح ہماری بات، اور یاد رکھو کہ انہوں نے بعض کتاب کو بعض سے ٹکرایا، بعض آیت کو بعض سے ٹکرا دیا، حالانکہ قرآن پاک تو تصدیق کرنے کے لیے آئی ہے، تکذیب کرنے کے لیے نہیں آئی ہے، تصدیق کرنے کے لیے آئی ہے۔ اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس قدر تم جانتے ہو نا علم اس کے متعلق کہو ٹھیک ہے، ہاں جتنا جانتے ہو، اور جتنا نہیں جانتے تو اس معاملے کو علماء کے سپرد کر دو، علماء کے سپرد کر دو۔ جتنا جانتے ہو، ہمارے لوگ ماشاءاللہ چیمپئن بن جاتے ہیں، سارے مفتی بن جاتے ہیں سارے، ہاں اگر نہیں بھی پتہ نا تو زبردستی کہیں سے نکال کے لے کر آئیں گے، نہیں یہ مسئلہ تو میں نے 2006 میں ایسے سنا تھا۔ بھائی آپ کو اگر نہیں پتہ تو آپ کہتے ہیں علماء سے پتہ کریں، آپ کیوں بلا وجہ آپ اپنے دماغ کو خراب کر رہے ہیں اور اپنے مرضی کے مطابق بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جب حضور فرما رہے ہیں کہ جتنا جانتے ہو اتنا بولو، اور نہیں جانتے علم نہیں ہے تو کہہ دو کہ علماء سے رابطہ کریں، اس مسئلے کو علماء کے حوالے کر دیں۔ آج ہم میں سے کوئی جس کو اگر درزی کا کام نہ ہوتا ہو تو بولے یار کسی کپڑا سلوانا تو کسی درزی سے رابطہ کر، چپل سلوانا تو کسی موچی سے رابطہ کر، اگر بائک بنوانا ہے تو کسی میکینک سے رابطہ کیا جائے، یہ نہیں کہ یار آپ بائک بھی مجھے دے دیں، کپڑا بھی مجھے دے دیں، چپل بھی مجھے دے دیں، چپل بھی سی دوں گا، بائک بھی صحیح کر دوں گا، یہ بھی صحیح کر دوں گا۔ اب وہ کیسے یوٹیوب سے دیکھ کے تھوڑی صحیح ہوتا ہے، اور یوٹیوب سے دیکھ کے دین بھی نہیں سیکھا جاتا، دین سیکھا جاتا ہے زانو تلمذ ہو کے، دین اس نظریے کے ساتھ سیکھا جاتا ہے۔ یوٹیوب سے دیکھ کے تو کوئی بندہ کھانا بھی پکانا نہیں سیکھ سکتا، اگر کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ کالی مرچی کیا ہے، سفید مرچی کیا ہے، نمک کیا ہے، ادرک کیا ہے، اور وہ اس میں بولتے رہے ادرک ڈالیں، چینی ڈالیں، تو یہ ڈالیں تو وہ ڈالیں، اب وہ چینی کو نمک سمجھ کے ڈال دیں، نمک کو چینی سمجھ کے ڈال دیں، اور پکنے میں پتہ نہیں کیا کیا پک جائے۔ تو یہ بات سمجھیں، اور آج جو دین کے اندر جو خرابی پیدا ہو رہی ہے نا اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہر بندہ اپنے مرضی سے دین کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر بندہ اپنے مزاج کے مطابق دین میں چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دین اپنے مزاج کے مطابق چلنے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے مزاج کو دین کے مطابق چلانے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔